مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں جماعت اسلامی چینجی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک مبارک محفل کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ امر واقعی ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کی یلغار کا دور ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ اس کے ایمان کے لیے۔ آج کفر کی جو یلغار ہے، اس کا ہدف میرا اور آپ کا ایمان ہے، میرا مکان نہیں، میری کوٹھی نہیں، میری زمین بھی نہیں، میرا ایمان اس کا نشانہ ہے، اور وہ ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اور یہ خطرہ اتنی شدت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ اس کا شاید تصور بھی نہ کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ جب مسلمانوں کے اندر سے ان کو اس کام کے لیے لوگ مل جائیں جو اسلام کا حلیہ بگاڑیں، جو شریعت کا مذاق اڑائیں، جو اسلامی اقدار کو پامال کرنے میں ذرا بھی ادنیٰ سا تامل بھی نہ کریں، تو پھر اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح کالی رات، کقطع اللیل المظلم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ فما المخرج فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب فتنوں کی کالی رات چھا جائے گی تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ کل بھی روشنی تھی، یہ آج بھی روشنی ہے، اور یہ آنے والے کل کے لیے بھی روشنی ہے۔ یہ تو خود کتاب نازل کرنے والے رب نے کہا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں۔ تو یہ کتاب سراپا روشنی ہے، اندھیروں کو دور کرنے والی ہے، اور اگر ہم اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اگر اس کتاب کا دامن پکڑ لیں، اگر اس کے سائے میں آ جائیں، خدا کی قسم نہ ہمارا ایمان ضائع ہوتا ہے، نہ ہماری دنیا خراب ہوتی ہے، اور نہ ہماری آخرت خراب ہوتی ہے۔ اس کے سائے میں جینا سیکھو، تمہیں ایمان بھی ملے گا، تمہیں عمل بھی ملے گا۔ اس کے سائے میں جینا سیکھو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہاری اولاد فرما بردار ہوگی۔ اس کے سائے میں جینا سیکھو، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے تکلیف میں نہیں ہوگا۔ اس کے سائے میں جینا سیکھو، کوئی کسی کا حق مار کے نہیں کھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یہی علاج ہے،
اس کے بغیر ان فتنوں کے دور میں ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا مبارک قدم ہے۔ جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ ابھی جماعت نے رابطہ عوام مہم شروع کی ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ رابطہ عوام اس قرآن کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ ہم اس کا نظام چاہتے ہیں اس ملک میں۔ آج اس ملک کے اندر اگر قرآن مجید کو زندگی سے بے دخل کر دیا گیا ہے، پارلیمنٹ سے بے دخل کیا گیا ہے، گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، اداروں سے بے دخل کیا گیا ہے، اور فتنوں نے قادیانیت کی صورت میں، پرویزیت کی صورت میں، اور الحاد اور عریانی کی صورت میں امت کو گھیر رکھا ہے، تو پھر اس کا علاج سوائے قرآن مجید کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، ایسی محفلوں کو آباد کرنا، رونق بخشنا، اپنے دل کو منور کرنا ہے۔ میں اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، جیسے پہلے اپیل ہوئی ہے کہ آنے والے پروگراموں میں مزید لوگوں کو لانے کی کوشش کریں، یہ ایک تحریک بنے کہ لوگوں آؤ قرآن مجید کی طرف۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ اپنے حبیب کو کہتے ہیں میرے حبیب اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے، تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرا دیجئے، اور یہ اسی کو فائدہ دے گی جس کو آخرت کا ڈر ہے، جس کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے، وہ یقیناً اس کی بات کو سنے گا، سمجھے گا، اثر لے گا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے اس کتاب کا سب سے بڑا موضوع بھی وہی ہے، اللہ سے بندے کا کیا تعلق ہے، کیسا ہونا چاہیے تعلق باللہ، کہ ہم اللہ سے کیا تعلق قائم کریں، کیسا تعلق قائم کریں۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اللہ اور ہماری نسبت کیا ہے۔ نسبت ایک یہ ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں۔ ایک تعلق یہ ہے کہ وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں۔ اور ایک اور بنیادی اور اصل تعلق یہ ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے۔ اور یہ وہ تعلق ہے کہ جس کو انبیاء کی دعوت کی بنیاد بنایا گیا۔ ہر نبی نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ یہ سب سے بڑا تعلق ہے، یہ اصل تعلق ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھیں اور اس ہی کو اپنا معبود سمجھیں۔ آپ اگر غور کریں تو جو نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، بڑا پکا وعدہ کرتے ہیں تیری ہی بندگی کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، ہم بندوں کے بندے نہیں بنیں گے، ہم شیطان کے بندے نہیں بنیں گے، ہم نفس کے بندے نہیں بنیں گے، اللہ تیرے ہی بندے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا
تم سے یہ عہد نہیں ہوا، تم نے یہ وعدہ نہیں کیا، میں نے تم کو یہ حکم نہیں دیا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اگر معذرت کے ساتھ عبادت کا وہ تصور جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادت ہے، اگر یہی ہوتی تو یہ تو شیطان کو کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کیا چیز ہے جس کو کہا گیا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ شیطان کی عبادت سے مراد یہاں شیطان کا حکم ماننا ہے۔ شیطان جس راستے کی طرف بلا رہا ہے اس راستے کی طرف جانا، اس کی بندگی کرنا ہے، اور اللہ نے اس سے منع کیا۔ اللہ نے اس کا وعدہ لیا کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی۔ تو سب سے بڑا تعلق ہمارا عبد و معبود کا ہے۔ اگر ہم اس تعلق کی حقیقت کو سمجھیں تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، نوکر کو کہتے ہیں، اور معبود آقا، مالک۔ اچھا، بندہ جو ہے، جو غلام ہے، جو نوکر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اپنے مالک کا حکم مانے۔ وہ مالک کو حکم بھی نہیں دے سکتا اور مالک کے حکم کو روک بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ بندہ نہیں رہے گا، اس کا غلام اور نوکر نہیں کہلائے گا، وہ کسی اور کا بندہ ہوگا۔ وہ جو صحابی رسول نے کہا تھا نا کسریٰ ایران کے دربار میں، جب سوال ہوا کہ تمہارا پیغمبر کیوں آیا ہے، تو وہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا، یہ پیغمبر علیہ السلام کا مشن ہے، مقصد بعثت ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ فرمائی۔ اسی بندگی کو لا الہ الا اللہ کا روپ دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا بھی وہی مطلب ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر رسول کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ لوگوں کو کہو اللہ کی بندگی اختیار کرو اور طاغوتوں سے بچ کر رہو۔ طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ طاغوت ہے جو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، اپنا حکم چلاتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ مفسرین نے اس کو یوں کہا ہے، کل من یحکم بالباطل فہو الطاغوت، جو بھی حق کے خلاف فیصلہ کرتا ہے وہ طاغوت ہے۔ اور حق کہاں ہے؟ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اس کے مقابل میں جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اب جو اس کے خلاف فیصلے دیں گے، اس کے خلاف قانون سازیاں کریں گے، وہ کیا کہلائیں گے؟ یہ بات تو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ طاغوت کا راستہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کا جو شرف ہمیں ملا ہے، اس کی پھر ذرائع کیا ہیں اس تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذرائع دیے ہیں، بتا تو دیا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اپنی اطاعت کو اس کے لیے۔ الا للہ الدین الخالص،
یاد رکھو اطاعت خالص صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اطاعت جو غیر مشروط ہے، جس پہ آپ کوئی شرط نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اللہ یوں حکم دے تو میں مان لوں گا اور اگر اس طرح نہیں دے گا تو میں نہیں مانوں گا۔ آپ شرط نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے جو حکم دیا وہ برحق ہے۔ آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، آپ کی عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، اللہ غلطیوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا کہ میرے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے اس کو تازہ رکھنا، اس کو مضبوط کرنا، یہ تمہارے فائدے کا کام ہے۔ جو آیات میں نے پڑھی اگر آپ ان پہ غور کریں، ایک سورہ حج کے آخری رکوع کی آخری آیات اور دوسری سورہ انعام کے آخری رکوع کے قریب کی آیات۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہے تعلق کہ میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میں بھی اس کا ہوں، میرا مال بھی اس کا ہے، میرا آل بھی اس کا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مال کو چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا، آل کو چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا، وطن کو چھوڑ دو، چھوڑ دوں گا۔ اگر وہ کہے کہ اپنی جان بھی دے دے تو دے دو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہی وہ بات ہے جس سے اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال خرید لیے۔ اب یہ چیز میری نہیں ہے، یہ جان بھی میری نہیں ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ تو اس کی امانت ہے، مال اس کی امانت ہے، آل اس کی امانت ہے۔ اس لیے اب اس تعلق کو مضبوط بنانے کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، اسی مقام پہ ذکر کیا سورہ حج کی آیات میں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ دو چیزوں کا ذکر آ گیا، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز بدنی عبادت اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ گویا میرا مال، میری جان اللہ کے لیے۔ صرف یہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو اگر سمجھیں تو نماز یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ تو اس بات کا اظہار ہے کہ میں عاجز اور تو غالب، میرا سر نیاز تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اور کتنا جھکا ہوا ہے قیام میں دیکھ لے، اس سے بھی بڑھ کر رکوع میں دیکھ لے، اس سے بھی بڑھ کر سجدے میں دیکھ لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ ینادی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ یہ ہے نماز جو بندے کو عاجزی کا درس دیتی ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ تکبر کا توڑ ہے کہ کہیں دماغ میں خناس نہ آئے کہ میں بڑی شے ہوں۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، جنت والا، یہ ہم نے ان کے لیے بنایا جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے۔ تو پھر کس کی بڑائی چاہتے ہیں؟ وہ تو پانچوں وقت کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کبھی اگر ہم غور کریں، نماز آپ کے شعور بندگی کو بیدار کرتی ہے کہ آپ کس کے بندے ہیں،
5 وقت یاد دلاتی ہے کہ بندوں کی بندگی چھوڑو، بندوں کی رضا مت ڈھونڈو، بندوں کو خوش کرنے کی فکر میں مت لگے رہو، اللہ کی رضا ڈھونڈو۔ تم نماز میں تو کہتے ہو وَنَخْلُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرا باغی ہے، تیرا نافرمان ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہنا ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اصل فرمانبرداری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اصل اطاعت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اگر ہم نماز کو شعور کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے، معبود ہے، تم اس کے بندے ہو، اور جب تم اس کے نوکر ہو، غلام ہو، تو پھر غلامی کا حق ادا کرو۔ اور غلامی کا حق یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ دو، اللہ کی مرضی مان لو۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے روزہ۔ روزہ نام ہے ضبط نفس کا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ بھی بڑا اہم ذریعہ ہے۔ ضبط نفس، یہ جو انسان کا نفس امارہ ہے، یہ خواہشات کا گھر ہے۔ اتنی خواہشات اس میں ابھرتی ہیں کہ گنتی میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ کھینچا، درمیان میں ایک لکیر لگائی اور اس کو باہر نکالا، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکیریں لگا دی، فرمایا انسان کی یہ زندگی ہے، یہ اس کی خواہشات ہیں اور یہ اس کی موت ہے۔ خواہشات زندگی سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آدمی تو خواہشات کا پتلا بن جاتا ہے۔ روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ خواہشات کو کنٹرول کرو، نفس کو قابو میں رکھو۔ یہ تمہیں حرام کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ تمہیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تم اس کی بات مت مانو۔ یہی ہے نا روزہ۔ آپ دیکھیں کہ روزہ بظاہر یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا ممنوع، لیکن اگر اس کی روح کو دیکھو تو وہ کیا ہے؟ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روح سامنے آ گئی اس کی۔ روح یہ ہے کہ نفس کی مت مانو، اللہ کی مانو۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ و صدقات۔ اچھا، انسان میں جتنا بھی بگاڑ آتا ہے اس کے اندر بنیادی کردار حب دنیا کا ہے۔ دنیا سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، دنیا سے مراد پیسہ بھی ہے اور منصب بھی ہے۔ لوگ مال بنانے کے لیے، لوگ منصب حاصل کرنے کے لیے جھوٹ، دھوکہ، جھوٹے وعدے، جھوٹے نعرے، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دھاندلیاں تو آپ عنوان بن جاتی ہیں۔ یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ منصب کے لیے۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس دین کے لانے والے پیغمبر نے یہ بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے کسی منصب کی طلب کی وہ سب سے بڑا خائن ہے۔ ان اخونکم عندنا من طلب، سب سے بڑا خائن وہ ہے جو منصب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ لوٹا بدنام ہو گیا۔ اسی طریقے سے مال اس کے پیچھے بھی ہے، منصب کی تلاش کے پیچھے بھی مال موجود ہے۔ جب آدمی کے پاس ڈھیروں مال آ جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے اب میں کیا کروں، تو پھر وہ کرسی خریدنے کی فکر کرتا ہے۔ تو
تو یہ دو چیزیں اس کے لیے بلا ہیں، بلا، شریعت اس کو رد کرتی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ و صدقات کا حکم دیا کہ تیرے من کے اندر مال کی محبت جگہ نہ پکڑنے پائے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے۔ سود یہی لے کر آتی ہے، رشوت کا بازار یہی گرم کرتی ہے، ملاوٹ کا راستہ یہی کھولتی ہے، ناپ تول میں بے ایمانی کا راستہ یہی کھولتی ہے، وہ بے دنیا ہی کھولتی ہے، پیسے کا لالچ ہی ہے۔ ملاوٹ کر لو، ناپ تول میں بے ایمانی کر لو، دو نمبری کر لو، رشوت سے کام چلا لو، سود کا کاروبار کر لو، یہ کیا چیز ہے؟ حب الدنیا ہے، یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے سے آدمی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ مجھے مال پیارا نہیں، تو پیارا ہے، تو نے حکم دیا میں آ گیا۔ قرآن مجید کی آیت اترتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت دحداح اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو دحداح کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا وہ باغ جس میں میرا گھر ہے مجھے وہ سب سے زیادہ عزیز ہے، آپ گواہ رہے وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ گئے باہر کھڑے ہو کر، باغ کے باہر کھڑے ہو کر بیوی بچوں کو آواز دیتے ہیں کہ باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ اہلیہ کہتی ہیں دحداح کے ابو، ہمیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا، کیسے بیچا، کس کو بیچا؟ کہا میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو بہت اچھا سودا کیا ہے، باہر آ گئے۔ قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا باغ والے کا، اور اس کا مستقل عمل یہ تھا کہ وہ اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا، نیک آدمی تھا، صالح تھا، دنیا کی محبت نے اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑی تھی۔ اس نے ایک حصہ اس پیداوار کا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، غریبوں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ کی جتنی مددات ہیں، ایک حصہ باغ کے اوپر خرچ کرتا تھا اور ایک حصہ گھر میں لاتا تھا۔ فوت ہو گیا، بیٹوں کی دوسری نسل آ گئی، انہوں نے سوچا ابا تو بہت سادہ تھا، بڑا بھولا تھا، کتنا غلط کرتا رہا، خواہ مخواہ لٹاتا رہا، ضائع کرتا رہا۔ اب سیانے آ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جن کو ابا نے عادت ڈال دی ہے فصل اٹھاتے وقت وہ وہاں آ جائیں گے اور ان کو دینا پڑے گا، تو کیا صورت ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا راتوں رات جا کے فصل اٹھا کے لے آتے ہیں۔ راتوں رات چلے گئے۔ قرآن مجید نے سورہ قلم اس کے اندر اس قصے کو بیان کیا۔ تو جب وہ گئے تو سیدھے وہاں باغ کی جگہ پہ پہنچے تو وہاں باغ نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی راستہ بھول گئے، غلط راستے پر آ گئے، یہاں تو کوئی باغ واغ نہیں ہے۔ تو ایک کہنے لگا ہاں ٹھیک کہتے ہیں، ہم واقعی راستہ بھول گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہی ٹھیک تھا، ہم نے غلطی کی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک قصہ بیان ہوا باغ والے کا، اس کو بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اللہ کے نام پہ بھی کچھ دینا چاہیے کہ نہیں، تو کہتا تھا یہ مفتخورے ہیں، اللہ کے نام پہ ان کو دیتے رہو تو یہ خوش ہے۔ اللہ نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حب دنیا
دشمنیاں پیدا کرتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کرتی ہے۔ حب دنیا انسان کو خود غرض بناتی ہے، حب دنیا اخلاقیات کو تباہ کرتی ہے، اور اس کا علاج زکوٰۃ اور صدقات میں ہے۔ یہ جو صدقہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کی آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے۔ صدقہ ایک واجبی ہے، ایک غیر واجبی ہے۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کا۔ چوتھا اور آخری ذریعہ ذکر الہی، ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ اور وہ ایسے نہیں کہ کبھی خیال آ گیا تو گھوٹا لگا دیا، اور نہ خیال آیا تو کئی دن خیال نہیں آیا، یہ نہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جو محاورہ ہے نا، ہاتھ کارول دل یارول، کہ ان کی توجہ اپنے رب سے نہیں ہٹتی، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کی زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر الہی، دو چیزوں کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے۔ پھر اس ذکر کی بھی ایک کیفیت یہ ہے کہ یہ زبان سے بھی ہے اور دل سے بھی ہے، قلباً و قالباً، اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے تنہائی میں یاد کرو، میں تمہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کروں گا۔ کیا کمال کی بات ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ اور یہ ذکر جو ہے، ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالجنان بھی ہے، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، اور اپنے اعضاء سے بھی اللہ کو یاد رکھو۔ کیسے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، من استحیا من اللہ حق الحیا فلیخفض الراس وما وعا والبطن وما حوا۔ جو اللہ سے شرم رکھتا ہے، جو شرم رکھنے کا حق ہے، تو سر اور سر کے ساتھ متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے، پیٹ اور پیٹ کے ساتھ جتنی چیزیں متعلقہ ہیں ان کی حفاظت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی۔ تو اس طرح یہ بات سمجھا دی ہے کہ آپ کے اعضاء بھی اللہ کی یاد سے معمور ہونے چاہیے۔ جب آپ ڈنڈی مارنے لگیں اور خیال آ جائے کہ اللہ ناراض ہوگا اور آپ رک جائیں، تو آپ نے اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ذکر بالجنان ہے۔ جب تنہائی میں برائی کا موقع پاتے ہوئے بھی آپ رک جائیں تو آپ نے کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا جب لے گئی کمرے میں، دروازہ بند کر دیا اور بالکل ماحول اس نے اپنی مرضی کے مطابق بنا دیا اور پھر دعوت گناہ دی، تو جواب کیا تھا یوسف علیہ السلام کا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ یاد آئے، انہ ربی احسن مثوایا، اور اللہ نے بچا لیا۔ میرے بھائی، اگر تو اللہ کو یاد رکھے گا
تو ہر قدم پہ اللہ تیرے کام آئے گا، تجھے شیطان کے حوالے نہیں ہونے دے گا، نفس کی پیروی نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے ذکر لسانی کو بھی معمول بنا اور ذکر قلبی کو بھی معمول بنا۔ قلب تو ویسے جاری ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سے تیرا تعلق اس مقام تک پہنچ جانا چاہیے کہ جسے احسان کہا ہے حدیث مبارکہ میں۔ جبرائیل امین نے انسانی صورت میں آ کے جو سوال کیے تھے، ان میں ایک سوال یہ تھا، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیری یہ کیفیت نہیں بن پائی تو کم سے کم تیری کیفیت یہ بننی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آدمی جب اللہ کے ذکر کے رنگ میں رنگا جائے تو فنا فی اللہ جو صوفیاء کی اصطلاح ہے وہ کیفیت کا نام ہے، کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ یہ کیفیت کا نام ہے کہ آپ کو ہر پتا بولتا نظر آئے گا، ہر بارش کا قطرہ بولتا نظر آئے گا، کوئل کی کوک میں تمہیں اللہ کا ذکر یاد آئے گا۔ اور یہ میں کوئی لطیفہ بازی نہیں کر رہا، اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں کائنات کی جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر لوگو تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو عرشیں کرتی ہے، وہ درخت کے پتے ہوں، وہ بارش کے قطرے ہوں، وہ دریا کی موجیں ہوں، وہ کھلتے پھول ہوں، وہ چلتی ہوا ہو، وہ کنکر ہوں، وہ پہاڑ ہوں، وہ چرندوں پرندوں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق بہت قریب ہو جاتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا، بندے کے آنکھیں بن جاتا، بندے کی زبان بن جاتا، اس کے کان بن جاتا، اس کے پاؤں بن جاتا۔ تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، مراد کیا ہے کہ اس کی آنکھ وہی دیکھتی ہے جو مجھے پسند ہے، اس کے کان وہی سنتے ہیں جو مجھے پسند ہے، اس کے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو مجھے پسند ہے، اس کے پاؤں ادھر ہی چلیں گے جو مجھے پسند ہے۔ تو یہ کیفیت کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جو جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی اپنا کمال دکھائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، بندہ اللہ کے رنگ میں رنگا گیا، اپنی ذات کو گم کر دیا، اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے لایا، تصور میں لے آیا، ہر سانس میں لے آیا، ہر لمحے کے اندر لے آیا، تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے وہ تعلق جو کامیابی کی ضمانت ہے، یہ تعلق کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کی نماز شعور سے خالی ہو، اگر آپ کا روزہ صرف فارمیلٹی ہو، اگر آپ کی زکوٰۃ صرف دکھاوا ہو، اگر آپ کا ذکر صرف اپنے صوفیانہ پن دکھانا ہو، روب ڈالنا ہو لوگوں پر، تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تعلق باللہ کی اس کیفیت کو پیدا کرنا، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا، یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے جو بندے مومن کو خوشخبری دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ نحن اولیاؤکم، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا
وفی الآخرہ، دنیا میں بھی تم میرے ہو میں تمہارا ہوں، آخرت میں بھی تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ یہ جو سورہ حج کی آیت میں نے پڑھی، اس کا اختتام بھی یہی ہے۔ فرمایا ہوا مولاکم، جب تم اس شعور کے ساتھ بندگی کی راہ اختیار کرو گے، تزکیہ نفس کی صورت میں، تزکیہ جان کی صورت میں، تو پھر اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ وہ مولا کو، وہ تمہارا مولا ہے، حامی و ناصر ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، بس کیا خوب مولا ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ اور جب آپ اس کے ہو جائیں، وہ آپ کا ہو جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کون یہاں رہا ہے اور کون رہے گا؟ کوئی دعوے کے ساتھ کہہ دے کہ وہ دنیا سے نہیں جائے گا، خدا کا منکر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، تو پھر کہاں جانا ہے؟ کیا اس کی فکر ہے؟ اقبال نے کہا تھا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ وہ منزل جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، جن کا تعلق اپنے رب سے ٹھیک رہا، ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کا نام ہے جنت۔ اور پھر بات اسی پہ ختم نہیں ہوتی، فرمایا جنت تو میں دے ہی دوں گا، لیکن جنت سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور وہ مشہور بات حدیث کی کہ اللہ اہل جنت کو خطاب فرمائے گا کہ تمہیں میں نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کیا، کوئی اور طلب ہے تو بتا دو۔ تو کہیں گے اللہ اتنا کچھ ملنے کے بعد مزید کسی کی ضرورت ہے؟ تو اللہ فرمائے گا نہیں، ایک چیز باقی ہے۔ تو کہیں گے اللہ وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بندو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اس تعلق کے کمالات ہیں، نتائج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس تعلق کو جو اس کے ساتھ ہمارا عبد کی حیثیت سے اور اس کے معبود ہونے کی حیثیت سے ہے، اس کو مضبوط رکھے، اس کو کوئی چیز توڑ نہ سکے، موڑ نہ سکے، اس کی حفاظت کریں ہم، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، ذکر سے، تلاوت سے، تاکہ باطل کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہی اصل مطلوب ہے۔ حق کو پہچاننا کافی نہیں ہے، حق کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ حق کو پہچاننا کافی نہیں ہے، حق کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تواصوا بالحق والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالحق۔ حق صرف پہچاننا نہیں ہے، حق کو پہنچانا بھی ہے۔ کہاں پہنچانا ہے؟ اللہ کی مخلوق تک، باطل کے ایوانوں تک۔ اس کی گونج سے باطل کے ایوان لرز اٹھے، کلمہ حق کس طرح سر بلند ہو کہ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی اونچا ہو جائے اور باطل کا کلمہ سرنگو ہو جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ ہمارا اس نشست میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کے لیے کھول دے۔ اللہ ہمیں اپنا سچا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری خامیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے ایمان کو قوت عطا فرما، ہمارے اعمال کو تقوی عطا فرما، اور ہماری جد و جہد حق کے غلبے کے لیے اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔